دنیا میں پورٹلز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ 100% شور ہوں وہاں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہے۔ فتنہ سفیانی کیا ہے؟ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ دعوت الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور وہ بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوں گے۔ جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے بلڈنگ کا ایک شاہکار بنایا، صرف ایک دیوار چھوڑی، ویلنگ وال کے نام پہ موجود ہے، جس کے سامنے یہودی روتے ہیں۔ سر یہ کچھ کوشچنس ہیں جن کے آنسرز آڈینس آپ سے چاہتی ہے۔ آپ کی ریسرچ کے اکارڈنگ دنیا میں پورٹلز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ میرے نزدیک جو سب سے پیٹنٹ ہے وہ جو میں اپنی اسٹڈی میں مجھے ملا ہے وہ یروشلم میں ہے۔ وہاں میں 100% شور ہوں کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہے جس سے بندہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جا سکتا ہے۔ آپ اس کا نام وارم ہول رکھ دیں، آپ اس کا نام پورٹل رکھ دیں، جو بھی رکھ دیں، میں اس نام پہ نہیں پڑھنے لگا۔ دوسرا سوال ہے کہ فتنہ سفیانی کیا ہے؟ جی، فتنس ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے، یہ ایک شخص ہوگا، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ہمارے اسلامک اسکالرزم میں بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سفیانی کون ہوگا، اور اس پہ پھر فرقہ واریت بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، تو اس لیے اس کو سفیانی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن سفیانی حدیثوں میں موجود ہے۔ سفیانی کا فتنہ، سفیانی ایک ایسا شخص ہوگا جو شام کے اوپر حکمرانی کرے گا اور بڑی ظالم حکمرانی کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑا گزند پہنچائے گا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہی ازل مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان ہی ہوگا، لیکن ایک نیا کوئی فرقہ بنائے گا، کوئی نیا فلسفی نکالے گا، اور یہی وہ سفیانی ہوگا جس کا لشکر امام مہدی سے لڑنے جائے گا اور وہ دنس جائے گا۔ اوکے، میں نے بار بار اسی لیے اس پہ زور دیا تھا کہ یہی وہ سفیانی کا لشکر ہی ہوگا جو دنستا دیا جائے گا۔ تو یہ فتنہ سفیانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے فتنہ سفیانی کیوں کہا گیا ہے؟ میری نظر میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی آپ فتویٰ نے نہیں بتا دے دیا۔ رہا، میری علم، میری ریسرچ کے مطابق وہ وہی ہوگا۔ دعوت الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور وہ بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل آخری قوموں میں سے ہوں گے جو قیامت تک قائم رہیں گی۔ جی جی، یہ دیکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہم چونکہ ہماری بات ابھی ادھوری رہ گئی، تو اگلا میں بیان کروں گا کہ بنی اسرائیل کا فیٹ اینڈ کیا ہے۔ وہ ضروری ہے کہ ہم نے ان کا پورا یہ سوال ڈسکس پہلے کیا۔ ہم اس پہ ڈسکس کر لیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل اینڈ تک ہوں گے، لیکن کس حالت میں ہوں گے یہ میں بتاتا ہوں کس حالت میں ہوں گے۔ وہ ہمیں ابھی ہمارا پورا پروگرام اس کے اوپر ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل تک ہم آئے ہیں، نزول کے بعد کیا ہونا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو پھر ہم اس کا جواب دے پائیں گے۔ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کی بریف ہسٹری کیا ہے؟ جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، قرآن نے اس کو مسجد کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی بنیاد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جنات چونکہ ان کے قبضے میں تھے، دنیا کی تمام مخلوقات ان کے قبضے میں تھیں، انہوں نے بلڈنگ کا ایک شاہکار بنایا۔ یہ بلڈنگ ایک شاہکار تھی، اور اس کا قرآن میں ذکر آیا اس وقت کہ جب ملکہ سبا جو تھی وہ آئی اور اس نے انٹر ہوئی، تو اس نے اپنا کپڑا جو ہے نا اپنی پنڈلیوں سے اونچا کر لیا، وہ سمجھی کہ فرش پہ پانی ہے، تو سلیمان ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے، یہ ایسے دکھتا ہے، یعنی دیٹ واز اے سو مارولس فلور، کیسے کرسٹل کا تھا، یہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ اس کو لگا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنا کپڑا اوپر، یہ قرآن پنڈلیوں سے اوپر اٹھا لیا۔ تو اس کا ایک میگنیفیسنٹ پیس آف آرٹ جو ہے نا، یہ فرسٹ ٹیمپل تھا۔ اس کو گرایا نیبوکڈ نظر نے اور تباہ و برباد کر دیا، اس کو ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی، اور ان کو پکڑ کے لے گیا۔ پھر یہ واپس آئے، انہوں نے اسی نقشے کے اوپر، اگرچہ وہ اس میگنیفیسنٹ لیول کا نہیں تھا، لیکن نقشہ تو ان کے پاس موجود تھا کہ یہاں دیوار تھی، یہاں کمرہ تھا، یہاں یہ دلان تھا، وہ واٹس ایور، اس نقشے کے اوپر انہوں نے دوبارہ بلڈنگ بنائی، اس کو سیکنڈ ٹیمپل یہ کہتے ہیں۔ اس کو پھر جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، اس کی پاداش میں اللہ نے پہ عذاب بھیجا، اور ایک رومی جنرل تھا ٹائٹس،
وہ ٹائٹس آیا 70 عیسوی میں، ٹھیک ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2024 میں، تو 70 عیسوی میں وہ ٹائٹس نے اٹیک کیا اور اس نے پھر بلڈنگ گرا دی اور تباہ و برباد کر دی، صرف ایک دیوار چھوڑی جو آج ویلنگ وال کے نام پہ موجود ہے، جس کے سامنے یہودی روتے ہیں. یہ اس وقت کی دیوار موجود ہے، آج سے 2000 سال پہلے کی، یعنی وہ سیکنڈ ٹیمپل کی وہ سیکنڈ ٹیمپل وال کی ہے. ریمیننٹ ہے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ ٹیمپل اب یہ اسی نقشے کے اوپر بنانا چاہتے ہیں. ایک اور سوال ہے، کیا تابوت سکینہ ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے ہو سکتا ہے، اور یہودی اس کو ڈگ کیوں نہیں کر رہے نکالنے کے لیے؟ ڈگ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ یا گنبد صخرہ جو ہے نا جی، اس پہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو چھیڑیں گے تو مسلمان، انہیں ڈر ہے کہ مسلمان سارے ہمارے گلے پڑ جائیں گے. اب تابوت سکینہ وہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سم تھنگ مسٹیریس از لائنگ انڈر دیٹ، ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں فتویٰ نہیں دے رہا، اپنے علم کی بنا جو اللہ نے میرے ذہن میں تھی، میرے شعور کے مطابق ڈالا ہے کہ اس کے نیچے جس کو آپ پورٹل کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے جی. تابوت سکینہ نہیں میں سمجھتا کہ وہاں ہے، واللہ عالم. یہ میرا ایک اندازہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے براق اترا تھا، رکا تھا، اور اسی پتھر سے پھر آگے اس آسمان کا سفر ہوا تھا جس کو صخرہ کہتے ہیں یا ٹیمپل ماؤنٹ کے ٹھیک نیچے جو ہے. تو میرا خیال ہے وہاں پورٹل ہے.